اختلاف کا مطلب ہے کہ میری تحقیق تھی کہ دوسرا اپنی جگہ پر ہے، انکار نہیں کرتا. جب تک اختلاف نہ ہو نظام نہیں چلے گا، یہ یاد رکھیں. یہ بعض لوگ ہیں کہ ہر جگہ اجماع تلاش کرتے ہیں. ہر جگہ اجماع نہیں ہے. اختلاف کی اپنی رحمت کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی برکت سے ہی نظام چلتا ہے. مثال کے طور پہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائے، اجماع کب ہوگا؟ جب مختلف اختلاف رکھنے والے اہل اللہ، علماء ایسا یہ ایک بات پر متفق ہو جائے. یہ زمانے میں کبھی کبھی ہوگا، لیکن عموماً اختلاف پہ رہا جاتا ہے. اس لیے اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. اس کی مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی کہ ساری مثال کی اینٹیں ہیں، ہم ایک عمارت بنا رہے ہیں، لیکن یہ ساری اینٹیں ہم نے ایک ہی جگہ کر دی تو اب عمارت بنے گی؟ پلرز ہم نے ایک ہی جگہ کھڑے کر دیے، عمارت بنے گی؟ نہیں بنے گی. لیکن اب یہی پلر ہم نے الگ الگ جگہ کھڑے کر دیے تو یہ چھت آپ کو تیار مل گئی اور اس میں بیٹھ کے ہم نماز پڑھ رہے. تو نظام کے لیے اختلاف کیا ہوا؟ یہ حکمت سمجھ آ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں یار ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک مولوی یہ کہتا ہے، ایک عوام کو اس فیصلوں میں پڑھنا ہی گمراہی ہے. جب اتنا بڑا عالم ہو کر اختلاف کر رہا ہے تو جاہل ہو کر اعتراض کیسے کر سکتے؟ یعنی جاہل کا عالم پر اعتراض تو بنتا ہی نہیں. اعتراض کے لیے بھی علم شرط ہے. تو اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے. اختلاف رہے تو ٹھیک ہے، مختلف شبہات جات، لیکن انکار نہ کرے. مثلا ہم حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ اس دور میں 4 مسلک ہے، مطلب پچھلے یہ چل رہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے. غیر مقلد بھی اصولاً پیچھے امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں بعض مسائل میں، اور ادھر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. کبھی بھی مسائل میں جب آ جاتے تو ان کے بڑے بڑے علماء نے بیچ کو، مگر عقائد میں بنیادی چیز ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے. ایمان آپ کو پتہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مگر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کا ہر فرقہ اس کو پڑھتا ہے. جب ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ کتابوں میں اور جو رسولوں نے بتایا تب ہی ایمان ہے نا اللہ پر. اب جب آپ اسی کا انکار کرو گے تو ایمان کدھر رہے گا؟ یہ میں نے تمہیں بے ایمان کرا رہا، میں ڈرا رہا ہوں کہ جو ہمیں ڈرایا گیا وہی وعیدات اس پر بھی، انکار سے بچو. تو اب کھچڑی کہاں پھکتی ہے گمراہی کی؟ اب ہے تو مولوی صاحب تعویذ کیا چیز ہے؟ پہلا میں نے پہلے ابھی تو دین پہ چل رہا تھا کہ سب کے دین پہلے کہاں سے ہے؟ تو نبی کی ذات پر وہی پہلے شروع ہوئی خواب سے. تو اب انکار خواب جو ہے کیا ہوا؟ گمراہی کی طرف آپ کو لے جائے. کیونکہ کتاب الرؤیا قرآن یہ جامع اصل جز نہیں. آپ نے جب ایک چیز کو ایک جگہ کے لیے پابند کر دیا تو یہ بھی گمراہی پیدا کرے گا. اصل پابند نہیں بلکہ ہم اصل کے پابند ہیں. اصل کے ٹھیکیدار بن کے جو انکار کیا جاتا ہے تویہ. اگر میں اس پر آپ کو شروع سے بات کر دوں تو آپ حیران و پریشان رہو گے کہ کیا یہ کیا ہے. یعنی پورے کا پورا اپنے دین قبول کرنا ہے. تو دین کا اصل کیا پتہ ہے؟ قرآن اور سنت. اصول کیا ہے؟ 4 ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. حدیث اور سنت میں فرق ہے. یعنی سنت ہر حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں. جب یہ یاد رکھو، اس کو علماء کے لیے یہ کافی، کیونکہ انکار علماء کرتے تو ہمارا تعلق علماء طبقے سے جو بڑے بڑے متعرضین ہیں جن کو احساس ہی نہیں کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. تو اہل علم کے لیے تو ذرے کا انکار بھی خطرناک ہے. اہل علم کے لیے، معرفت والے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کا مزاج اور فقہا کا مزاج آپس میں جب ٹکرایا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ضروری ہے، کیوں ہو گیا،
تعویذ ثابت ہے کہ نہیں، یہ بعد میں آئیں گے. لیکن جب وحی کی ابتدا ہوئی خوابوں سے، حضور کو سچے خواب نظر آتے ہیں، یہ وحی کی ابتدا ہے. حضور جب پیدا ہو گئے تو دین اسلام شروع ہو گیا ہے، تکمیل جو ہے نا علم میں. لیکن جیسے آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے، دین اسلام شروع ہو گیا. اچھا یہ یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہی اسلام شروع. اب حضور کی ہر سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے. حدیثوں کو تو سمجھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو انکار کے لیے پڑھتے ہو. تو آپ علیہ السلام کی جو پیدائش اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو معجزات کا ظہور ہوگا، اس کا انکار کرو گے. یہ چیز ہے کہ انکار سے بچو. اور میرا اپنے نقشبندی شاذلی جتنے بھی علماء سے، انکار سے بچو. تحقیق کر کے جب بات کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہوتا ہے ایک وے پہ چلنا اور ایک ہے مختلف. تو ایک آپ کا راستہ ہے مہارت کے ساتھ، ایک راستہ ہے ٹوٹکوں کے ساتھ، اور ایک راستہ ہے جتنے منہ تے اتنے چل. افمن یمشی مکبا علی وجہ احد امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک راستہ یہ بھی ہے. مگر اللہ نے نص سے فرمایا اے آدمی صراط مستقیم پر جس کا جدھر منہ اٹھائے چل پڑے. کبھی وہ بھی بھلا سیدھی راہ پر چلا ہے کہ جس کا جس طرف منہ اور اس طرف رواں دواں.